زیادہ جاننا اور حکمت یہ ایک چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، حکمت جو ہے وہ نہیں ہے۔ حکمت جو ہے وہ قلب کی درست حالت میں رہنے اور زندگی گزارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور قلب کی درست حالت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کا خوف حکمت کی جڑ ہے۔ اللہ کا خوف سے مراد کیا ہے؟ جواب دہی کا خوف، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں، تو اس کی فکر، تو یہ ایک جیسے قلب کی درست حالت۔ پھر غور و فکر، تدبر، سوچا جائے۔ دیکھیں جس طرح زیادہ کھانے سے صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے، صحت کا تعلق اچھے ہاضمے سے ہے، اور درست صحیح چیز کھائیں اور ہاضمہ بھی ٹھیک چلے تو صحت بنے گی۔ زیادہ کھائیں اس سے صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صحیح چیز کھائیں، اچھی چیز کھائیں اور صحیح طرح سے کھائیں، اور آپ ڈائجسٹ کریں تو آپ کا صحت بنے گی۔ بالکل اسی طرح زیادہ جاننے سے حکمت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں جو نافع ہیں، جیسے صحت کا تعلق نافع چیزیں کھانے سے ہے، یعنی ہیلدی آئٹم کے کھانے سے صحت بنے گی، نہ طیب کھانے سے صحت بنے گی۔ اسی طرح حکمت بھی علم نافع، اور علم نافع صرف جان لینے کی بات نہیں ہے، علم نافع پہ تدبر، تدبر کی حیثیت ایسی ہے جیسے ڈائجسشن کی حیثیت۔ جان لیا اور تدبر نہیں کیا تو کچھ کام نہیں بنے گا، کھا لیا اور ہضم نہیں ہوا تو کچھ بات نہیں ہے، مطلب ہضم ہوا یا نہیں ہوا۔ تو جیسے ڈائجسٹ کرنا ہے نا، بالکل اسی طرح تدبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جس کے دل میں شکایتیں بھری ہوئی ہیں، جس کے دل میں حسرتیں بھری ہوئی ہیں، جس کے دل میں غصہ اور نفرت بھری ہوئی ہے، یا احساس کمتری بھری ہوئی ہے، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی۔ دل صحیح حالت میں ہو اور تدبر کرے، اور علم نافع پہ تدبر کرے، یعنی قلب کی صحیح اسٹیٹ اور تدبر، اور اس چیز پہ تدبر جو کہ علم نافع ہے۔ اور اس میں تدبر کی بھی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم اپنے والدین کی زبان میں اس سطح پر پہنچتے ہیں کہ اس کے بڑے ادب، اس کے اچھے ادب، اس کی اچھی شاعری وہ ہماری سمجھ میں آنے لگے، اس سطح پہ ہماری زبان ہو، تو ہم گہرا تدبر کر پاتے ہیں، نہیں تو ہم گہرا تدبر کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی ادھار کی زبان میں تدبر نہیں ہوتا، اپنی زبان میں تدبر ہوتا ہے۔ مانگے تانگے کی زبان میں تدبر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مانگے تانگے کی زبان تو بہت ہی ذرا سی ہے۔ اگر میں کہوں کہ بھائی 1 میٹر یا آدھے میٹر کپڑے میں پورا سوٹ سلوانا ہے تو سل ہی نہیں سکتا، سوٹ کے لیے جتنا کپڑا چاہیے اتنے میں ہی سلے گا۔ تو مانگے تانگے کی زبان جو ہے نا، اس سے کچھ چھوٹے چھوٹے رومال بن سکتے ہیں، پورا سوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ جو حکمت ہے نا، یہ لا تعلق فہم نہیں ہے، مطلب ابھی کیا ہے، منقسم فہم پیدا ہوا ہے اور منتشر فہم پیدا ہوا ہے، یعنی ذہن نے 1000 چیزیں الگ 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 رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی لوگوں کا فہم اس طرح کا گودام ہے، اس طرح کا ویئر ہاؤس ہے جس میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے لیکن کچھ بھی اپنے وقت پر ملتا نہیں ہے۔ مطلب اگر ایک اسٹور ہے جس میں بہت ہی اچھی چیزیں بھری ہوئی ہیں، لیکن جب کوئی ڈھونڈے، ہم کہیں اس اسٹور میں ضرور ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہے، کچھ نکال ہی نہیں سکتے۔ اگر فرض کیجئے بہت بڑا سا ویئر ہاؤس ہے، بہت بڑا سا گودام ہے، اس میں بہت اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کو آپ نکال نہیں سکتے، بس وہ یہ بھی جانتا ہوں وہ بھی جانتا ہوں۔ جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی میرے گودام میں پڑا ہوا ہے، ہاں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں۔ یعنی یہ بھی جانتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانکاری کا جو ویئر ہاؤس ہے، چیزوں کو جاننے کا ایک گودام سا بنایا ہوا ہے، بہت ہیوج، تو یہ بھی جانتا ہوں وہ بھی جانتا ہوں۔ جیسے ہی آپ حضرت بلال کا کوئی واقعہ سنتے ہیں، ہاں یہ بھی جانتا ہوں، فلاں بھی چیز جانتا ہوں، وہ قائد اعظم کی باتیں بھی جانتا ہوں، علامہ اقبال بھی جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، اتنی چیزیں جانتا ہوں، لیکن کوئی چیز ہمارے کام نہیں آ رہی۔ تو وہ مطلب تدبر جو ہے نا، وہ منقسم فہم کو منقسم حالت میں یا منتشر حالت میں نہیں رہنے دیتا، وہ اس کو انٹیگریٹ کرتا ہے، اس کے اندر وحدت پیدا ہوتی ہے۔ تو
اس کے لیے قلب کی ایک اور حالت، وہ جلدی میں رہتا ہے، عجلت، بھاگتا رہتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ مطلب ٹھہراؤ نہیں ہے. یہ سب مسئلے ہیں، ان کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور حکمت کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے، بہت زیادہ مانگنی چاہیے. بلکہ سب لوگ اپنے آپ کو سوچیں. دیکھیں، اگر ہم نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی دعائیں کی ہیں ان کا ایک پرنٹ آؤٹ نکال دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آرڈر دیں کہ بھائی آپ نے اپنی پوری لائف میں جتنی دعائیں کی ہیں اس کا ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دکھاؤ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یا فرشتے جو ہیں وہ ٹھک کر کے سارا ایک پرنٹ آؤٹ نکالیں، اور اس میں ہر دعا جو ہم نے کی ہے اس کو ایک دفعہ لکھا جائے اور اس کے آگے نمبر لکھا جائے کہ یہ دعا آپ نے کتنی دفعہ مانگی تھی. یعنی دعا ریپیٹ نہیں کی جائے، بلکہ جس دعا کو جتنی دفعہ مانگا ہے اس کے آگے وہ نمبر لکھا جائے، اور جو دعا سب سے زیادہ مانگی ہے وہ ٹاپ پر ہے، پھر اس کے بعد دوسری نمبر ہے پہ دعا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ آپ نے اپنی لائف میں کتنی دعائیں کی ہیں اور کتنی قسم کی دعائیں کی ہیں، اور ہر دعا کتنی دفعہ کی ہے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ پرنٹ آؤٹ آپ کو نکل کے مل جائے کہ بھائی پتہ لگے گا کہ ہم نے پوری زندگی میں صرف 6 دعائیں کی ہیں. ایک جاب کی دعا، ایک کینیڈا کی امیگریشن کی دعا، ایک جو ہے وہ ابا جان کسی الیکشن جیت جائیں اس کی دعا، اور ہمارا لاڈلا وزیر اعظم بن جائے اس کی دعا، اور کوئی ایک آدھ اور دعا ہے بس یہی اچھی بڑی والی گاڑی مل جائے اس کی دعا. کوئی اسی قسم کی دعائیں ہم نے کی ہیں، اور تو کوئی دعا ہی نہیں. یعنی ہم نے دعائیں کی کیا ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. تو یہ والی جو میں بات عرض کر رہا ہوں نا، پتہ لگے گا کہ لوگوں نے مانگا کیا تھا. مطلب انہوں نے جوتے اور جاب اور امیگریشن اور گاڑی اور فلانا اور یہ اور وہ، مطلب اس کے علاوہ انہوں نے مانگا کیا تھا؟ انہوں نے حکمت کی دعا کی تھی، اور اگر کی تھی تو کتنی کی تھی؟ انہوں نے اپنے ایمان کی دعا کی تھی، انہوں نے حکمت کی دعا کی تھی، انہوں نے تدبر کی یا علم نافع کی دعا کی تھی. یہ دعا انہوں نے کتنی کی تھی؟ ٹھیک ہے. تو حکمت وہ چیز ہے جس کو ہمیں بہت زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کی جو طلب ہے وہ ہماری شدید ہو اور اس میں تسلسل ہو. تو ابھی تو یہ کبھی کبھار اچانک جیسے خیال آتا ہے کہ ارے حکمت والی بھی تو دعا کرنی تھی، چلو حکمت کی کر لیتے ہیں. تو ابھی تو جیسے یہ والی سچویشن ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو حکمت کی دعا مانگنی ہے، مستقل مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ پرنٹ آؤٹ ملے تو پتہ لگے کہ حکمت کی دعا ٹاپ آف دا لسٹ دو چار دعائیں ہیں. آج کے مسلمان نے آسٹریلیا کی امیگریشن یا کینیڈا کی امیگریشن کی دعائیں کتنی کی ہیں، اور جنت کی امیگریشن کی دعائیں کتنی کی ہیں، حکمت کی دعائیں کتنی کی ہیں، حکمت کتنی مانگی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ بس ہمیں خود دیکھنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جب مانگیں گے تو بس اللہ کچھ نہ کچھ تو دے گا، مطلب ضرور دے گا. اگر ہم اپنی زندگی میں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں کوئی خیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یقینی خیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ابھی اس سے کہہ دیں، ابھی اس سے مانگ لیں. تو جب اس سے کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خیر پیدا ہو کے رہتی ہے. اگر ہم اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے کچھ مانگتے ہیں تو وہ دربار ایسا ہے کہ جس سے مطلب خالی ہاتھ وہ نہیں آنے دیتا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے. اللہ آسان کرے.